اب میں بڑا امپورٹنٹ سوال کرنے جا رہا ہوں. جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ یہ کسی ایک طبقے، کسی ایک گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت بالکل مسلمہ کا معاملہ ہے. تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ریلیز کیا جاتا ہے، اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو پابند سلاسل بھی کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. میں ایگزامپل دے بالکل دیتا ہوں علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی اور ان کے خانوادے کی. اور وہ ایک جماعت کے امیر ہیں، اس کے باوجود کہ وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے لوگوں کو ابھی تک ان اتھینٹیکیٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ حصہ لیتے ہیں. تو اسی طرح سے کیا یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، یہ کسی ایک جماعت کا ہے یا امت واحد کا نعرہ ہے علامہ صاحب؟ جمیل بھائی، اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. آپ بھی طالب علم ہیں جرنلزم کے، میں بھی میس کمیونیکیشن کا طالب علم رہا ہوں. آپ بتائیں کیا پوری دنیا میں ایک مسلمہ ضابطہ نہیں ہے کہ سفیر بدر کر دیا جائے؟ احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ مانا جاتا ہے. اس میں کوئی قیامت نہیں تھی آ جانی یا کوئی انہونی نہیں ہے. آپ نے 20 مرتبہ انڈیا کے سفیر کو مراسلہ تھما کے ملک بدر کیا ہوا ہے. اگر آپ ایک مرتبہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر لیتے اور آپ نے جب معاہدہ کیا، آپ نے ایک جماعت کے ساتھ، یا تو معاہدہ نہ کرتے، معاہدہ کر لیا فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا. اور یہ اکیلا تحریک لبیک کا مطالبہ نہیں، یہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کی بات تھی کہ ٹھیک ہے یار کچھ تو احتجاج ہو. مراسلہ تھما کے وہ چلا جائے، نیا آ جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور آ جاتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ تو احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے نا باضابطہ طور پہ کہ یہ ملک نے احتجاجی طور پہ سفیر کو ملک بدر کیا ہے. وہ ان کا مطالبہ 100% جائز تھا. اور دوسری بات جو آپ نے کیا کہ ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے. اگر آپ ملک کے اندر قانون اور آئین کو بالادست مانتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو مان لیں، یا تو آپ ملک کے آئین اور قانون کو نہ ماننے والے ہوں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ایگزیکٹو آرڈر ہی سپر ہمیشہ اس کو جو ہے نچلے یعنی قانونی اور آئین اور مقننہ کے جتنے اداروں کو اس کو سپرسیڈ کرے گا ایگزیکٹو آرڈر، پھر تو آپ ملک میں نیا لا بنا دیں. جب عدالتیں اس بات کے اوپر کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو غیر قانونی نظر بند کیا ہوا ہے تو آپ کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے. آپ کتنی دیر ایگزیکٹو آرڈر کا سہارا لیں گے، کتنی دیر ایگزیکٹو آرڈر کے پیچھے چھپتے رہیں گے؟ بالآخر ان کو چھوڑنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر عدالتیں ان کو بری کر رہی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کا یہی تو مقدمہ رہا ہے حافظ سعید کے مرتبہ بھی کہ عدالتوں نے ان کو بری کیا. آپ انڈیا کے سامنے ہمیشہ یہ مقدمہ پیش کرتے رہے کہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن ثابت نہیں ہو سکا، عدالتوں نے فیصلہ کیا. تو اس بارے کے اندر بھی آپ عدالتوں کی رائے کو اہمیت دیں، اور ان کو اگر عدالتیں بے گناہ سمجھتی ہیں، جتنے بھی واقعات ہوئے ان میں بے گناہ سمجھتی ہیں، آپ ان کو رہا کریں. میں آپ کے ایک ایونٹ میں پارٹیسپیشن شاید آپ کی تھی یا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی تھی، یہ ایک دن پہلے کا ایونٹ ہے. اس میں نعرے سن رہا تھا کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ مجھے ذرا اس کی بتائیں گے، وہ آپ سے متعلق نعرے تھے یا کسی اور سے متعلق تھے؟ نہیں، وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جب جلسوں پہ جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. تو وہ جی جی ہمارے بھائیوں نے یہ سمجھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں علامہ سعد قدم بڑھاؤ، تو یہ کنفیوژن تھوڑی سی پیدا ہو گئی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے جو ان کی بات ہے فرانسیسی سفیر کو بدر کرنے والی، ہم ساری دینی جماعتیں اس میں ایک آواز رکھتی ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو بدر کرنا یہ جائز مطالبہ ہے. جمیل بھائی، اس میں کوئی قیامت خیز بات نہیں ہے. یہ ایک احتجاج کا مسلمہ ضابطہ پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے سفیر کو بدر کرنا. سفیر کو بدر کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتی آپ کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے ہیں. اصولی طور پہ تو آپ کو سفارتی تعلقات بھی منقطع کرنے چاہیے، لیکن آپ سفیر بدر کرنے کے اوپر تیار نہیں. جب آپ کسی جماعت کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اس کو اون کرنا چاہیے. تو آپ کی نظر میں سفیر کو بدر کر دینا چاہیے تھا خان صاحب کی گورنمنٹ کو، کر اتنا دینا چاہیے تھا. تردد نہیں بالکل نہیں کرنا تھا، چاہیے؟ یہ کوئی تردد کی بات ہی نہیں تھی. یہ اس کو مس ہینڈلنگ کہتے ہیں، یہ انہوں نے مس ہینڈل کیا واقعہ. ایبسلیوٹلی